السلام علیکم۔ ہمارے عہد میں جبکہ عام تاثر یہی ہے کہ کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ جب یہ تاثر عام ہوتا ہے تو پھر لائبریریوں کا کات پڑ جاتا ہے، اور سرکار تو چاہتی یہ ہے کہ کوئی لائبریری نہ بنانی پڑے، کیونکہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں۔ اس عالم میں کچھ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں جو کسی اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے اور ہار نہیں مانتے۔ جیسے ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر سنا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر پورے ملک میں ایک کتاب میلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور دوبارہ لوگ کتاب کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اب میں کہوں کہ وہ پہلے ہی سے تھے، کتاب کی طرف راغب تھے، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اب کتاب کی یہ آخری صدی ہے، اب کتاب مرنے والی ہے۔ لیکن کتاب میلوں کی کامیابی کے بعد یہ تاثر کم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب لائبریریوں کا فقدان ہوا، خاص طور پر سرکاری لائبریریاں جو ہیں ان کی کمی واقع ہوئی، اور سرکار کی دلچسپی اس میں کم ہوئی، تو پھر ایسے لوگ جو کتاب دوست لوگ تھے، اس مشن کو اس پایا تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی کتب خانے بنائے اور اس میں بہترین کتابیں اکٹھی کی۔ اگر یہ کتب خانے جو ذاتی کتب خانے ہیں، ان میں جو کتابیں ہیں، اگر سرکاری لائبریری کے جو انچارج ہیں یا ان کے جو افسران ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ ایک نایاب کتاب پڑی ہے اور اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، تو یقین جانیے کسی سکول، کسی کالج یا کسی سرکاری لائبریری کا جو افسر ہے وہ 10,000 روپیہ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جی پڑھی رہے ادھر، ہمیں نہیں ضرورت، ہمارے ہاں بہت سی کتابیں ہیں۔ تو اس عالم میں کچھ دیوانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاں بڑی نایاب اور نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ تو پورے پاکستان میں ہوگا، لیکن میں نے، چونکہ میرا تعلق اٹک سے ہے اور میں نے ایسی لائبریریاں اٹک میں دیکھی ہیں، تو چند لائبریریاں جو میں اس ویلاگ میں بھی ان کا ذکر کر سکوں گا، اور چند لائبریریاں جو میری دیکھی والی ہیں، یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ساری میری دیکھی والی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس میں تمام لائبریریوں کا ذکر نہ ہو، اس میں کچھ رہ بھی گئی ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پر کہ زیادہ سے زیادہ ان کتب خانوں کا ذکر کیا جائے۔ اس میں کچھ عام سرکاری لائبریریاں بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں سب سے قدیم لائبریری کا ذکر کروں تو وہ خانقاہ مولانا محمد علی مکھڈی کا کتب خانہ ہے۔ یہ کیا میں پاکستان سے بھی پہلے کا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا ہے، غالباً اٹک گزٹیر میں پڑھا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے، کہ ایک بار اٹک کا انگریز ڈی سی جب دورہ کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کتابوں کے لیے مناسب الماریاں نہیں ہیں، تو اس ڈی سی نے اس اتنی دور افتادہ علاقے میں یعنی پنڈی گیب میں انہوں نے اس لائبریری کو الماریاں جو تھیں وہ تحفہ کے طور پر دیں۔ یقیناً وہ الماریاں آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو یہ جو نادر و نایاب کتب خانہ ہے، اس میں اردو کی کتابیں ہیں، فارسی کی کتابیں ہیں، قدیم مخطوطات ہیں۔ میرے خیال میں جتنے مخطوطات اس لائبریری میں ہوں گے وہ کسی اٹک کی کسی اور لائبریری میں نہیں ہے۔ اس کتب خانے کا بہت دور دور تک اور بڑی عام کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں دور دور سے اسکالرز آئے ہیں، بڑے بڑے نامور محققین اس کی شہرت سن کر یہاں آئے اور انہوں نے یہاں سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد جو دوسرا کتب خانہ میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ راجہ نور محمد نظامی کا کتب خانہ ہے۔ یہ کتب خانہ بوئی گاڑ میں واقع ہے۔ اس میں بھی نادر و نایاب کتابیں ہیں اور قلمی نسخے ہیں۔ راجہ صاحب نے خاص طور پر پٹھوار، اٹک، ہزارہ کے کم و بیش بہت سے اگر میں کہوں کہ 90% جو علماء، ادیب، شاعر، ناول نگار وغیرہ ہیں، ان کی کتابیں یہاں موجود ہیں۔
راجہ نور محمد نظامی صاحب داد کے مستحق ہیں، تحسین کے مستحق ہیں، اور قابل تقلید ہے ان کی شخصیت کہ یہ صبح کے وقت کتاب کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کے وقت واپس آتے ہیں، اور یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ سال کے 365 دنوں میں 360 دن جو ہیں وہ کتابوں کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، اور ان کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ بہت نادر و نایاب ان کا کتب خانہ ہے۔ یہاں پر الجزیرہ، بی بی سی اور جتنے بھی انٹرنیشنل چینلز ہیں جن کے اس وقت مجھے نام نہیں یاد، تو وہ سارے جو ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے بھی، انہوں نے یہاں آ کر راجہ صاحب کا انٹرویو کیا اور ڈاکیومنٹری بنائی۔ تو یہ جو کتب خانہ ہے راجہ نور محمد نظامی کا، یہ اس وقت ایک عالمگیر شہرت حاصل کر چکا ہے۔ راشد علی زئی کا میرا کتب خانہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ ان کے والد صاحب نے اس کی ابتدا رکھی تھی، اور اس میں بعد میں راجہ صاحب راشد علی زئی صاحب اضافہ کرتے گئے ہیں۔ راشد علی زئی مرحوم کے پاس یہ کتب خانہ ان کی وفات کے بعد یہ کتب خانہ ان کے بھائی کے پاس ہے، لیکن جب راشد علی زئی صاحب کے پاس تھا تو میرا یہاں اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ ایسی بہت سی کتابیں جو دور دور تک کی لائبریریوں میں موجود نہیں ہوتی، وہ اس کتب خانے میں موجود تھیں، اور راشد علی زئی صاحب بڑی تندہی سے اور بڑی لگن سے اس لائبریری کا خیال رکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جلدیں بناتے تھے اور لگاتے تھے، اور یہاں بھی دور دور سے اسکالرز آئے اور انہوں نے اس لائبریری سے استفادہ کیا۔ حافظ نثار الحسینی مرحوم کا تعلق ازرو سے تھا۔ انہوں نے ایک کتب خانہ بنایا، ایک مسجد ہے، اس میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ کتب خانہ بھی میرا دیکھا والا ہے۔ اس میں بڑی نفیس الماریوں میں، صاف ستھرے ماحول میں، ایک چھوٹا سا ہال ہے، اس میں زمین سے لے کر چھت تک کتابیں لگی ہوئی ہیں، اور بہترین طریقے سے ان کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور ان کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ حافظ نثار الحسینی کے بعد، ان کی وفات کے بعد میں اس لائبریری کو نہیں دیکھ سکا، لیکن جب میں ان کی حیات میں اس لائبریری میں گیا تھا تو یہ لائبریری پوری طرح فعال تھی، لیکن مجھے رپورٹ ملتی رہتی ہے کہ یہ لائبریری اب بھی پوری طرح فعال ہے۔ حق نواز خان مرحوم کا تعلق ازرو کے علاقے پیرزئی سے تھا۔ ان کا کتب خانہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے وہ چونکہ ایک نامور محقق تھے، تو انہوں نے تحقیق کے حوالے سے وہ خزانہ اپنی لائبریری میں اکٹھا کر رکھا ہے جو شاید اٹک کی کسی اور لائبریری میں تحقیق کے حوالے سے اتنا شاندار نہ ہو جتنا حق نواز خان مرحوم کا جو کتب خانہ تھا وہ تھا۔ اب یہ ان کے بچوں کی نگرانی میں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ حافظ افتخار عادل فتح جنگ سے تعلق ہے۔ آپ کی جو لائبریری ہے وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے ان کی لائبریری کا نظارہ کرتا رہتا ہوں، اور اس لائبریری میں بھی اچھی کتابیں ہیں۔ افتخار عادل صاحب کو کتابیں اکٹھی کرنے کا جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، اور وہ ہمتاً اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہو۔ اسی طرح ایک لائبریری صابر حسین شاہ برہان والے، ان کی لائبریری صابر حسین شاہ بخاری تک کم و بیش 35-40 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا کتب خانہ بھی بہت زبردست کتب خانہ ہے۔ اس میں زیادہ تر آپ کو دینیات کے حوالے سے کتابیں ملیں گی، اگرچہ ضلع اٹک کے علماء، شاعر، ناول نگار اور دیگر رسائل اٹک کے وہاں پر موجود ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کتب خانے کا جو 70% ذخیرہ ہے وہ مسلک کے حوالے سے کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی جو ہمارے ہاں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کو اس لائبریری میں مل سکتی ہیں، اور اس حوالے سے مسلک کے حوالے سے
کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ شاید کسی اٹک میں کسی اور آدمی کے پاس ہو۔ حافظ سعید قادری کا تعلق شکردرہ گاؤں سے ہے۔ یہ اٹک کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ایک گاؤں ہے۔ آپ نے اس لائبریری کی بنیاد ابھی حال ہی میں رکھی ہے، لیکن راجہ نور محمد نظامی کی طرح آپ نے بھی دن رات کر کے اپنی اس لائبریری کو ایک بہت اچھا مخزن بنا دیا ہے، جہاں بھی آپ کو بہت قیمتی اور نادر و نایاب کتابیں یہاں ملیں گی۔ خاص طور پر سعید قادری صاحب نے جو ایک طریقہ اپنایا کہ وہ مرحوم علماء اور اساتذہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ان کی کتابوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے ان کے وارثوں سے رابطہ کیا، ان کے گھر گئے اور وہاں سے اچھی نادر و نایاب کتابوں اور قلمی نسخوں کا ذخیرہ اٹھایا اور اپنی لائبریری میں ذخیرہ کر دیا۔ اب یہ لائبریری بھی افادہ عام کے لیے خاص و عام کو دستیاب ہے۔ حافظ سعید قادری صاحب کے بعد مجھے میرے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ مولانا زبیر علیزئی کا کتب خانہ ہے۔ مولانا زبیر علیزئی کا تعلق حضروں سے تھا۔ آپ نامور اہل حدیث عالم ہیں۔ آپ کی کتابوں میں بھی مسلک کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یہ بھی میرا دیکھا والا کتب خانہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جتنا بڑا حال ذاتی کتب خانوں کی اگر میں بات کروں تو ذاتی کتب خانوں میں جتنا بڑا حال اس لائبریری کو دیا گیا ہے، یہ شاید اٹک میں کسی اور ذاتی کتب خانے کا اتنا بڑا حال نہ ہو۔ بہترین الماریاں، لوہے کی الماریاں ہیں یہاں پر۔ اہل حدیث علماء کی اچھی خاصی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں سے ایک رسالہ اہل حدیث الحدیث بھی شائع ہوتا رہا ہے، جیسا کہ خانقاہ مولانا محمد علی مکھڈی سے بھی ایک رسالہ قندیل سلیمان شائع ہو رہا ہے۔ تو زبیر علیزئی مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ لائبریری فعال ہے اور حضروں کے ساتھ بالکل تربیلا موڑ پر یہ واقع ہے اور بڑی آسانی سے یہاں پر بھی کوئی رسائی کرنا چاہے تو یہ اس کی دسترس میں ہے۔ حضروں ہی سے کفایت بخاری، ویسے تو ان کا تعلق کامرا سے ہے، کامرا کلاں سے، اٹک کا جو گاؤں ہے، لیکن عرصہ دراز سے یہ موجود ہیں حضروں شہر میں۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں حضروں گئے تھے تو پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ آپ کے پاس بھی بہت اچھی لائبریری ہے، دینیات کے حوالے سے بہت ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ مولانا لال شاہ کی کتابیں جو بہت کم دستیاب ہوتی ہیں، آپ کے کتب خانے میں وہ تمام کی تمام موجود ہیں، لیکن اس کتب خانے میں یہ ہے کہ رسائی ذرا مشکل ہے۔ مولانا کفایت بخاری کی مصروفیات ایسی ہیں کہ آپ اجازت لے کر اور وقت لے کر ہی اس لائبریری کو دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا زاہد الحسینی کا کتب خانہ بھی بہت شاندار ہے۔ مولانا زاہد الحسینی مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس وقت اس میں دینیات کے حوالے سے بہت عمدہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں قدیم کتابیں تو موجود ہیں ہی، لیکن ان کا خانوادہ جو ہے وہ جدید کتابوں کے اصول میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور یہ لائبریری بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں مہر محمد آوان تلہ گنگ سے تعلق ہے، ان کی لائبریری کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تلہ گنگ کسی زمانے میں دندہ شاہ بلاول ان کا گاؤں ہے، وہاں پر یہ لائبریری ہے۔ تو یہ تلہ گنگ کسی زمانے میں اٹک کا حصہ تھا، تو مہر محمد آوان نے بھی ایک لائبریری بنائی ہے۔ اس میں بھی اٹک کے علماء اور ادباء کی بہت عمدہ کتابیں ہیں، اور مولانا اور جو مہر محمد آوان ہیں وہ ہر وقت کتاب حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے انہوں نے بہت پیسہ بھی خرچ کیا ہے۔ یہ کتاب، یہ کتب خانہ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا مجھے شوق ہے۔ اگر میں ایک اور کتب خانے کا ذکر نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی۔ یہ مانسہرہ کے عظیم ناشاد ہیں۔ یہ ان کا ذکر بھی اس لیے ضروری ہے کہ عظیم ناشاد کو میں نے
اٹک میں مختلف علاقوں میں گھومتے دیکھا ہے۔ یہ ان کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے صرف اٹک کے علماء کی کتابیں نہیں رکھی، جیسے کہ راجہ نور محمد نظامی کا کینوس بہت وسیع ہے، اسی طریقے سے عظیم ناشاد کا کینوس بھی بہت وسیع ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے ہاں ہزارہ میں لکھنے والے جتنے لکھاری ہیں ان کی کتابیں موجود ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزارہ میں قدیم جدید کتنے ادیب اور علماء کی کتابیں ہوں گی، لیکن عظیم ناشاد جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ان کی پذیرائی بہت ضروری ہے، اور یہ کتب خانہ جو ہے یہ بھی بہت قابل کیا کہتے ہیں کہ قابل داد اور قابل دید مقام ہے۔ اب میں اگر کچھ یہاں پر اٹک کے سرکاری کتب خانوں کا ذکر کروں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور جن میں کتابیں موجود ہیں، جن کے افسران کتاب حاصل کرنے میں، کتاب خریدنے میں بخل نہیں کرتے، ان میں سے ایک گورنمنٹ کالج اٹک کا کتب خانہ ہے۔ یہاں جو پرنسپل گزرے ہیں، جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور جو ابھی جو موجود ہیں، ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کتب خانے میں، اس اٹک کتب جو کالج کا کتب خانہ ہے، یہاں پر کتابوں کا ایسا ذخیرہ موجود ہو جو آنے والی نسلوں کو ایک سمت عطا کرے۔ تو گورنمنٹ کالج اٹک کا جو کتب خانہ ہے، اس وقت ضلع اٹک میں جتنے کالج ہیں اس میں سب سے بڑا کتب خانہ ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار نظر صابری کا ہے۔ انہوں نے وہ کتابیں اس کتب خانے کو دیں، ایسی کتابیں نادر و نایاب، فارسی، عربی، دینیات کی، اسلامیات کی، سائنس کی اور جغرافیہ کی، انگلش کی، جو کسی اور لائبریری میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لائبریری کے بارے میں کہتا ہوں، اس میں وہ کتابیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن سے استفادہ کرنے کے لیے اٹک کے لوگ کراچی اور لاہور کے کتب خانے میں گئے، لیکن انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کتابیں نظر صابری مرحوم کی بدولت اس کتب خانے میں موجود تھیں۔ یہ کتب خانہ نظر صابری کے نام سے موسوم ہے، اور اس کا بہت زیادہ ذخیرہ ان کا خریدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج ہزروں کا کتب خانہ بھی قابل دید مقام ہے۔ یہاں گوشہ اٹک بھی موجود ہے، اور میں نے پرنسپل ظاہر شاہ صاحب اور وائس پرنسپل پروفیسر محمد زکریا صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے اس کتب خانے، اس گوشہ اٹک کی بنیاد رکھی تھی، اور اس میں گوشہ اٹک کے حوالے سے بہت کتابیں ہیں۔ یہ ایک صاف ستھرا کتب خانہ ہے اور یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ گورنمنٹ کالج بسال کا کتب خانہ بھی بہت شاندار ہے، یہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے۔ یہاں ڈاکٹر توقیر جو تھے، انہوں نے یہاں ایک کتب خانہ، اس کتب خانے میں ایک گوشہ اٹک یہاں قائم کیا تھا۔ اس میں اچھا خاصا اٹک کے علماء کا ذخیرہ ہے۔ بلدیہ اٹک کے کتب خانے کو 100 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں بہت شاندار کتابیں ہیں، بڑی قدیم کتابیں ہیں، نادر و نایاب کتابیں ہیں، اور یہ کتب خانہ فعال ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور ابھی یہ کتب خانہ جو ہے یہ اکادمی ادبیات اٹک کا دفتر بھی ہے۔ بلدیہ ہزروں کا جو کتب خانہ ہے، اس میں بھی میں نے کئی تقریبات میں حصہ لیا، تو میں نے دیکھا کہ اس لائبریری میں بھی بہت اچھی کتابیں ہیں۔ میں اس کتابیں تو یہاں نکال کے نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہزروں شہر ہے اور چھچ ہے، اس کے علماء کی کتابیں یقیناً اس لائبریری میں موجود ہوں گی۔ چھچ کے علماء اور سکالرز اور محققین کو اس حوالے سے اس لائبریری کی فہرست بھی بنانی چاہیے اور ایک دفعہ اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ بلدیہ فتح جنگ کا کتب خانہ جو ہے وہ بھی فعال ہے، اور یہاں بھی میں نے جس حد تک سنا ہے کہ اس میں کوئی ایک، مجھے شخصیت کا نام یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا اچھا خاصا کردار ادا کیا ہے، اور یہاں اچھی خاصی کتابیں انہوں نے دی ہیں۔
تو بلدیہ فتح جنگ کا جو کتب خانہ ہے، اب وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں تو اکادمیت بیات فتح جنگ ہی تقریبات وہاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک شاندار کتب خانہ ہے۔ یہ اس ویلا کا مطلب ایک تو ان کتب خانوں کے مالکان کو ان کی خدمات کو تسلیم کرنا، ان کو تحسین پیش کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نئی نسل سے کو آگاہ کرنا کہ ان کی کام کی چیزیں کس کس علاقے اور کس کس لائبریری میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ ویلاگ بہت طویل ہو گیا ہے، اب میں اس کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں، تو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔